بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عید غدیر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ عید غدیر عید الضحیٰ کے بعد دوسرا عید نامہ ہے خدا سے یا خدا کے حکم بجا لانے کا۔ کیونکہ عید الضحیٰ میں بھی ایسے ہی عید نامہ ہوا تھا، اور جن لوگوں نے اس وقت حضرت آدم کے روپ میں خدا کے نور کا اقرار کیا، اور ایک وہ گروہ جو اس کے منکر ہو گئے، یہ نظام ہر دور میں چلتا رہا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جب تک ایک انسان بھی ہے ہدایت کا راستہ جاری رہے گا۔ یعنی یہاں غائب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر، ہدایت کے بغیر دنیا چلتی ہے یا کائنات چلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا گھر بھی بغیر ہی کسی سربراہ کے کس طرح چلتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جس گھر میں سربراہ نہیں ہوتا اس کا حال بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اندھیرے میں ایک ایسے راستہ تلاش کرنا ہے جس انسان کے ہاتھ میں کوئی روشنی بھی نہیں ہے، تو وہ کس طرح اندھیرے میں راستہ تلاش کرے گا، آگے کھائی ہے یا میدان ہے۔ اسی طرح مذہب میں بھی روشنی دکھانے والا خدا کے حکم سے دنیا میں ہر وقت موجود ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم عید غدیر کے اوپر جو بات کریں گے اس کے بارے میں ہم عید غدیر کے جو عید نامے کا آیات ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، اور بالخصوص اسماعیلی فرقے کا جو دعا ہے جسے عالم اسلام ظاہری نماز کہتے ہیں، اسماعیلی فرقے میں اسے دعا کہتے ہیں، جبکہ عربی معنی بھی یہی دعا کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں حصہ پنجم میں جو آیات درج ہے وہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ آیت دراصل عید غدیر کا پہلا سٹپ دنیا سمجھتی ہے۔ دراصل عید غدیر ادھر ہی ہوا تھا، اس آیات کی روشنی میں، اور ام غدیر کے مقام پہ خداوند عالم نے مہر نبوت کا اعلان پہ دستخط کی تھی۔ آئے ہم اس بارے میں ذرا بات کریں گے۔ مولائے کائنات مولا علی کے امامت کا اعلان عید غدیر یا ولایت غدیر سے بہت پہلے ہجرت کے رات کو خداوند عالم کے حکم سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ یعنی مسند امامت پہ بٹھا کر اہل مکہ کے تمام امانتوں کا امین بنا کر مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اگر سوچا جائے تو یہی رات دراصل عید غدیر تھا، اور خم غدیر میں خداوند عالم نے میرے امامت پہ دستخط کر کے ولایت غدیر یعنی مولائے کائنات کے امامت کا اعلان رحمت للعالمین کے زبان مبارک سے کرا دیا۔ اہل ظاہر ان امانتوں کو ظاہری امانتوں سے مشابہ کرتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ دین نبی کے پاس کیا اس زمانے کے لوگوں نے اپنے جانور امانتوں میں رکھوایا تھا، گھوڑے رکھوائے تھے، اونٹ رکھوائے تھے، کیا رکھوایا تھا، یا زر جواہرات تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن جس امانت کا ذکر کرتا ہے اس کی ہم بات کریں گے، کیونکہ اہل ظاہر ان امانتوں کو ظاہری امانتوں سے مشابہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ روحانی امانتیں تھیں جو رہتی دنیا تک دین نبی کے جانشین مولا علی کے نسل میں جاری رہنا تھا۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ قرآن میں یہ رات کچھ اس طرح بیان ہے، سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ہے: اے ایمان والو، خدا اور رسول کے امانت میں خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو،
اور تم اسے جانتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اگر اہل دانش غور کرے تو اس میں خم قدیر کا پورا ایک نامہ پنہان ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ عالم اسلام کا مرکز بننا تھا، اور یہاں آنے والوں کو یہ پیغام بھی اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی اللہ اور رسول کا امانت مولا علی کی ولایت ہے، اور واضح یہی ہے آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کی اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اور واضح اشارہ ہے، اور جنہوں نے خیانت کی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے، اور ان اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ آپ کی امانت کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یا دنیا کے ظاہری مال دولت یہ امانت ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ ذرا سوچنا ہے، کیونکہ قرآن دراصل روحانیت کی امانت کا یہاں ذکر کرتا ہے۔ خدا سے جو آپ نے وعدہ کر کے دنیا میں آپ کا روح آیا ہے اسے پورا کر کے جانے والے امانت کا ذکر کرتا ہے۔ اکثریت کا سوچ اس دنیا کا مال و متاع ہے، دراصل یہ عید الست کا اشارہ ہے۔ جس امانت کا اس آیت میں خداوند عالم ذکر کرتا ہے، یہ دراصل عید الست کا اشارہ جو آپ نے خدا سے وعدہ کیا تھا اور اسے جانتے ہو، یعنی خدا سے کیا ہوا وعدہ دین نبی نے آپ کو یاد دلایا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر بھی دین نبی کے حکم کا اقرار نہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مرکز روحانیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا اشارہ ہے، اور قرآن کے اس آیات کا اقرار نہ کرنا جیسا ہے۔ مرکز روحانیت کیا ہے؟ ہم اس پہ بھی ذکر کریں گے۔ مرکز روحانیت دراصل عید الست میں خلیفہ خدا کا اقرار کے معرفت، دنیا میں ہر انسان کو اس میں عزم عطا ہوتا ہے۔ یہ مرکز روحانیت اور خدا کی امانت جو دین نبی کی معرفت مولا علی کی جانشین کی صورت میں جو آنا ہے وہ یہ ہے، اور زمانے کے پیغمبر یا امام کے معرفت حکم خداوندی سے عطا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے، اور اس قرآن میں جو ذکر ہے ہم اس کے بعد میں بات کریں گے، اور اس اسم اعظم کے معرفت انسان خدا کے دربار میں یا عید الست میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے۔ کون سا اسم اعظم؟ وہ اسم اعظم جو زمانے کے امام یا زمانے کے نبی کی معرفت آتا ہے۔ اس دور میں امام کی معرفت یہ آتا ہے، کیونکہ عید الست میں حضرت آدم کے روپ میں خداوند عالم کا اقرار ہم نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں یا کائنات کے کئی سیاروں میں جو انسان آباد ہے اس تک یہ اسم اعظم عید آدم سے لے کر فنا فی آدم تک جاری ہے، اور یہ زمانے کا پیغمبر یا اس دور میں امام کی معرفت اقرار آدم ممکن ہے۔ دراصل عید الست کا اقرار ہر دور میں ہوتا ہے۔ اس اقرار میں کئی لوگ راہ حق سے نکل جاتے ہیں اور بہت کم لوگ اس راہ حق پہ چلتے ہیں۔ ایسا ہی اقرار آدم خم غدیر کے مقام پہ عید غدیر دین نبی کے زبان مبارک سے عید نامہ لیا تھا، جسے آپ عید غدیر یا ولایت غدیر کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں کچھ اس طرح بیان ہے: اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے، اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا اس پیغام کو پہنچایا ہی نہیں، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیات ہے۔ اس حکم الہی کے بعد دین نبی نے مولا مرتضیٰ علی کو اپنا جانشینیت کا اعلان کیا، یعنی جس کا میں مولا ہوں
علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد پھر دین نبی پہ وحی نازل ہوئی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس عہد نامہ میں شامل اکثریت نے دین نبی کی رحمت کو نہیں سمجھا اور دنیا وقت کے جاہ و جلال کے طلبگار کو مولا کائنات کا مخالفت شروع کی اور آج تک یہ مخالفت کا نظریہ جاری ہے۔ کائنات میں عہد آدم یعنی عہد الست ہوتا رہے گا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جن کو خدا اپنی پہچان دینا چاہے راہ حق پہ یعنی عہد آدم خلیفہ خدا کے نظریے پہ چلیں گے، اور جو نہیں سمجھیں گے وہ کہا تھا سنا تھا کے نظریے پہ بھٹکیں گے۔ ہر دور میں عہد آدم دنیا میں ظاہر ہے۔ آئے ہم دین نبی کے حدیث قدسی جو مولا علی کی شان میں بیان فرمایا ہے یہاں بیان کریں گے، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ عید غدیر کا حدیث مبارک ہے، یعنی یہ اشارہ ہر دور میں امام کا ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مولا مرتضی علی دین نبی کا جانشین ہے اور ہر دور میں امامت کا یہ جانشینیت خدا کے حکم سے چلتا رہتا ہے اور خدا کے حکم سے وہ منتخب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ صرف اس وقت کے لیے ہوتا تو پھر یہاں جانشینیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور قرآن کے جو آیتیں جو اوپر میں نے بیان کی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم دین نبی پہ زور دیتا ہے، یعنی ایک قسم کا تنقید آمیز یہ آیات ہے۔ اگر غور سے دیکھے تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ دین نبی کی جانشینیت مولا علی کی ولایت کے بعد ہی دین مکمل ہونا تھا۔ میرے بہت سے عالم اسلام کے بہت سارے فرقوں میں بالخصوص اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم دین نبی کے جانشینیت کے پیروکار ہیں اور ہمارے دعا جتنے بھی ہے اس میں 50% اقرار آدم سے لے کے دین نبی کے جو اقرار یعنی خم قدیر پہ منحصر ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بات کی کہ سب سے پہلے جو ہم اپنے دعا کے 5ویں حصے میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، خدا اور رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور تم اسے جانتے ہو۔ کتنی بڑی بات اشارہ ہے کہ اللہ اور رسول کا خیانت کیا ہے؟ دین نبی کی جانشینیت کا انکار دراصل یہ ہے۔ اور خود دین نبی کا جو عظیم حدیث ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی رہبر راہ دکھانے والا، تو اس سے جو انکاری ہیں ان کو یہ آیت سمجھنا چاہیے۔ اور اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کرو اور تم اسے جانتے ہو۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بعض دفعہ سوچے سمجھے بغیر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا تعلق انسان کے روحانیت سے، روح سے منسلک ہوتا ہے، اور جس سے انسان کا روح بعد میں دنیا سے جانے کے بعد تکلیف میں جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی آپ کی امانتیں کیا ہے؟ دین نبی کے نسل در نسل اولاد علی کی پیروی کرنا یہ امانت ہے، اور تم اسے جانتے ہو، یعنی ہر دور میں یہ نور ظاہر ہے۔ اس کے جو مخالفین ہیں، جو منکرین ہیں، ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ بہرحال عید غدیر پہ جو قرآن کے بہت سارے آیات ہیں، لیکن اس میں سے یہ جو آیات ہے بہت اہم ہے، کیونکہ دین نبی کا جو حدیث ہے اس میں واضح اشارہ ہے کہ دنیا میں ہر دور میں دین نبی کا نور ظاہر ہے، مولا علی کے نور کی صورت میں اور اس کے اولاد کی صورت میں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ بالخصوص اسماعیلی مذہب کے جو اسماعیلی مذہب میں میرے مولا کے مرید ہیں، ان کو اپنے امام کا پیروکار سچے دل سے ہونے چاہیے۔
اور اگر آپ سچے دل سے ہیں تو آپ امام کے معرفت جو اسم اعظم ہوتا علی کے نور میں داخل ہوتے ہو، علی کے نور سے کہ معرفت دین نبی کے نور میں داخل ہوتے ہو، دین نبی کے نور معرفت خدا کے دربار میں داخل ہوتے ہو. یعنی دین نبی کا وہ عظیم معجزات حدیث میں شیر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اس کائنات کا ہر علم جو خدا نے رحمت العالمین بولا تھا، اس کا دروازہ کھولنے والا اور بند کرنے والا ہی مولا علی کا نور ہے. یعنی مولا علی اس دور کے لیے نہیں تھا، ہر دور میں. اور ہر دور میں کیسا ہے؟ اس کے اہل بیت جو دنیا میں ظاہر ہے، جو اسماعیلی فرقے میں بالکل کبھی بھی امامت کے بغیر خالی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر دور میں دین نبی کے، مولا علی کے، اس کے اہل بیت کے پیروکار رہے ہیں. میرے بہت سارے دوست جو میری بات سن رہے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. ہم قرآن کا آیات ہے، روز قیامت ہر انسان کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی گرو کے، پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. سوال ہے کہ جن کا نہیں ہے وہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ یہ ذرا اشارہ ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو اس میں واضح ہے اگر کوئی سمجھنے والے کے لیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو اللہ اور اس کے مقرب فرشتے محمد اور اس کے آل پہ درود بھیجتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کسی کو سلام کریں گے تو اس زندہ انسان کے لیے ہم سلام بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے کسی پردادے کو جس کو میں دنیا سے گیا اس کو میں سلام نہیں بھیجوں گا، میں جو زندہ ہے اس کو سلام بھیجتا ہوں. میں بولوں گا فلانے کو میری طرف سے سلام دینا ہے، آپ کے والد صاحب کو سلام دینا ہے، یا آپ کے والدہ اگر وہ حیات ہے تو میں بولوں گا، ورنہ میں یہ نہیں بولوں گا. اسی طرح دنیا میں یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے مقرب فرشتے محمد اور اس کے آل پہ درود بھیجتے ہیں. جب آپ بھی پڑھتے ہو تو ان کے ساتھ شامل ہو کے تب بھی آپ اس کے آل پہ درود بھیجتے ہو. شکریہ، یادی مدد، پھر ملیں گے.